بہت کم آخرت کی بات ہوتی ہے، اور جو کوئی بیچارہ آخرت قبر کی بات کرتا ہے تو اسے صوفی سمجھا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ رب الرحمن آپ کے لیے خیر کے سارے دروازے کھول دے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تربیت کرتے ہوئے بعض ایسی خامیاں بھی بیان کر دی ہیں کہ جن خامیوں نے انسان کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا ہے اور حال کو بھی طریق کر دیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ التکاثر کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے پیغام پر غور کریں گے۔ تو اس سورت کا پیغام یہ ہے کہ اپنے سے نہ ہرس حوث ختم کریں۔ یہ جو کثرت کی لالچ ہے نا، اس نے انسانیت کا ستیہ ناش کر دیا ہے اور کئی مسلمانوں کو ان کے انجام سے ہی غافل کر دیا ہے۔ وہ جوڑتے کماتے بناتے قبروں میں جا پہنچتے ہیں، لیکن قبر جیسے طریق گڑے کے لیے ان کے پاس کوئی چراغ نہیں ہوتا، کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے توڑنے والی، دین سے دور کرنے والی چیز یہ کثرت کی ہرس ہے، جوڑنے کا نشہ ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہرس و ہوس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں یہی پیغام دیا ہے کہ قناعت والی زندگی ہونی چاہیے، صبر والی زندگی ہونی چاہیے، رضا والی زندگی ہونی چاہیے، اور اپنی آخرت بندے کو بنانی چاہیے، اور جو بھی نعمت ملے اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ کی جنت تک پہنچنا چاہیے، ورنہ انجام قبر میں بھی برا ہے اور پھر آگے جہنم ہے جو کہ بڑی ہولناک ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہرس نے، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے تم کو غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے۔ کھلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا۔ لترون الجحیم، کہ البتہ ضرور تم دیکھو گے جہنم کو۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر البتہ ضرور تم اس کو دیکھو گے یقین کا دیکھنا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر البتہ ضرور اس دن تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ تو دیکھ لیں جی، قرآن کتنی سچی کتاب ہے۔ آپ لوگوں کے احوال دیکھ لیں اور اس وقت لوگوں کی دوڑ دیکھ لیں، بس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے خواب ہیں، اور بس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ ہے، اور اس میں حلال و حرام کی بھی کوئی تمیز اب تو باقی نہیں رہ گئی۔ تو اللہ نے سچ کہا کہ الہاکم التکاثر، یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ تم یہ نہیں سوچتے ہو کہ میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، میرے پاس صحت ہے، عافیت ہے، گزر گزارا اچھا چل رہا ہے، تو میں اپنے اللہ کو راضی کروں، آخرت بناؤں۔ تم یہ نہیں دیکھتے ہو، تمہیں بس یہ ہے کہ میں نے اس کو زیر کرنا ہے، پیچھے چھوڑنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے۔ بس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور مال جوڑنے کی جو ہرس ہے نا، اس نے تمہیں غافل کر کے رکھ دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے دیکھا قبروں کو۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز کا ترجمہ نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، اللہ اور اس کے رسول کا حیا نہیں کرتے، کماتے جوڑتے بناتے وہ قبروں میں جا پہنچتے ہیں۔ انسان یہ نہیں سمجھتا کہ دنیا کا ساز و سامان ضرورت کے مطابق ہو تو اس میں خیر ہے، ورنہ یہ تو مسئولیت ہے، اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا۔ جتنا زیادہ بنا لو گے، جتنا زیادہ جوڑ لو گے، سوالات بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ تو انسان کو نظر تو اپنی آخرت پہ رکھنی چاہیے نا۔ اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلت المال قلت الحساب، جس کا مال تھوڑا ہوگا اس کا حساب بھی تھوڑا ہوگا۔ تو آگے فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے کہ بڑی خسارے کی زندگی گزار کے آئے ہو، ان قریب تم جان لو گے کہ بالکل جانوروں جیسی زندگی گزار کے آئے ہو، ان قریب تم جان لو گے
کہ تم نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑا مار لیا۔ ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے کہ جو کچھ میں کرتا کرواتا رہا ہوں یہ زندگی نہیں تھی، اس کام کے لیے میں دنیا میں نہیں آیا تھا کہ میری سوچ پیڑ سے شروع ہو جیب تک، جیب سے شروع ہو پیڑ تک، مارکیٹ سے دکان تک، دکان سے مکان تک، مکان سے بینک تک، کیا جوڑا کہاں دیا کیا لیا، صبح سے لے کے شام تک دیکھ لیں یہی سلسلے ہیں۔ بہت کم قبر کی بات ہوتی ہے، بہت کم آخرت کی بات ہوتی ہے، اور جو کوئی بیچارہ آخرت قبر کی بات کرتا ہے تو اسے صوفی سمجھا جاتا ہے، اسے ڈی گریڈ کیا جاتا ہے۔ فرمایا کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین کاش کہ تم جان لیتے یقین کا جاننا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں نا، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین۔ تو پہلا درجہ علم الیقین ہوتا ہے، اس کے بعد پھر عین الیقین، پھر اس کے بعد ہوتا ہے حق الیقین۔ یہ یقین کی آخری سٹیج ہے۔ لترون الجحیم البتہ ضرور ضرور تم دیکھو گے جہنم کو۔ کاش کہ تمہیں اس بات کا احساس رہتا کہ آگے جہنم ہے، اس سے گزر ہے، تو اس کے گزر کا بھی میں نے کوئی سامان کرنا ہے۔ یعنی کاش کہ تم دنیا کی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیتے۔ تو بھئی مشکات سے ابواب و جہنم پڑھا کریں، قرآن سے صفات و اہل النار پڑھا کریں، جہنم کے ذکر پڑھا کریں، پھر یہ جو ہے نا حرص و حوث کی گرد و غبار، یہ تھوڑی سی ہم اپنے آپ کو اس سے واش کر پائیں گے۔ یقین کریں جو ذکر جہنم ہے نا، اور جہنم کے عذابوں کا جو ذکر ہے وہ انسان کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو فرمایا ثم لترونها عین الیقین، پھر البتہ ضرور ضرور تم اس کو دیکھو گے یقین کا دیکھنا۔ اور قرآن شریف میں آتا ہے کہ نیک بد ہر کوئی اس کا جہنم کے اوپر سے گزر ہوگا، مومن مسلمان بڑی تیزی سے گزر جائیں گے، کافر نیچے گر جائیں گے۔ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس روز البتہ ضرور ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ جوانی کلبوں کے لیے نہیں ہے، جوانی زنا کے لیے نہیں ہے، پیٹ حرام کے لیے نہیں، صحت عافیت پیٹ وجود ہی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، رسول اللہ کی سنت بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کی موجودگی میں جو مشرک مر گیا، جو بدعتی مر گیا، جو حرام خور مر گیا، جو زانی مر گیا، بتائیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو باقی جملہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ ایک روایت آتی ہے نا، ایک انصاری صحابی نے آپ کو گوشت کھلایا، کھجوریں کھلائیں، ٹھنڈا میٹھا پانی پلایا، آپ بھوکے تھے، تو آپ نے آخر میں کہا تھا یہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ اپنی آخرت بنائیں، اپنی آخرت بنائیں اور جہنم سے بچنے کا سامان کریں۔ یہ حرص حوث کے سلسلے ختم کر دیں، یہ تو کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ اللہ رب رحمان ہمیں قرآن کے مطابق اپنی قبر کی فکر نصیب فرمائے، جہنم کے عذابوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت بہتر فرما دے۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر سماعت فرما لیں۔ غافل کر دیا تم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے، کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا، لترون الجحیم البتہ ضرور ضرور تم دیکھو گے جہنم کو، ثم لترونها عین الیقین پھر البتہ ضرور ضرور اس کو دیکھو گے یقین کا دیکھنا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر البتہ ضرور ضرور اس دن سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلتوں سے بچا کے رکھے اور اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔